جیسے ہی وہ گھر آتا دادی اس پہ برس پڑتی، بس تو بھی اب کہیں کا نہ رہا، محلے کے لڑکوں میں کھیل کر تو بھی بگڑ گیا۔ ایلی اس کی جھڑکیوں کی پرواہ نہ کرتا اور اس کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا۔ آخر وہ ناراض ہو کر کہتی، کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، تو آئے تو مچھلی کھائے، صبح سے تیرے لیے پکا کر بیٹھی رات تک رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کڑائی کا ڈھکنا اٹھاتی۔ کڑاہی چھوٹی مچھلیوں سے بھری ہوتی۔ ایلی کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا، وہ کڑاہی اٹھا کے بھاگ جاتا۔ دادی پھر سے اسے کوسنے لگتی اور چوری چوری منہ پہ دوپٹے کا پلہ لے کر مسکاتی، بہت شیطان ہو گیا ہے۔ دادی کے کمرے میں اس کی پھوپھی زاد بہن سعیدہ رہتی تھی۔ دادی کے سارے کام سعیدہ ہی کرتی تھی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود نہ جانے وہ اپنے میاں کے پاس کیوں نہیں رہتی تھی، اس کے میاں کبھی آتے بھی نہیں تھے۔ سعیدہ کو دیکھ کر ایلی سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ ہمیشہ دادی کی طرح سر لٹکائی کیوں بیٹھی رہتی ہے، لیکن پوچھنے کی جرت کبھی نہ ہوتی۔ سامنے چوبارے میں سعیدہ کی بڑی بہن نیاز اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی حالت سعیدہ سے بھی بدتر تھی۔ وہ یا تو چپ چاپ بیٹھی رہتی یا اٹھ کر نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی۔ محلے کی زیادہ تر عورتیں ایسی ہی تھیں، جیسے ان کے دل دکھتے دکھتے پیپ سے بھرے پھوڑے بن چکے ہوں۔ لیکن اس کی ماں سب سے مختلف تھی۔ وہ دن بھر بیچیوں کام کرتی تھی، کبھی کپڑے سیتی، کبھی گوٹا لگاتی، کبھی بچوں کی گڑیاں بناتی، ایلی کی کتابوں کو جلد بھی کیا کرتی، اس کو پتنگ بنا کر بھی دیتی اور اڑا کر بھی، کیونکہ ایلی کو پتنگ اڑانی نہیں آتی تھی۔ ابھی وہ محلے کی زندگی سے پورے طور پر محظوظ بھی نہ ہو پایا تھا کہ علی احمد اور صفیہ آ گئے۔ دادی حیران رہ گئی۔ علی احمد تو؟ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں یہ بیمار ہے۔ حاجرہ نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لیے، اللہ خیر کرے، کون بیمار ہے؟ کہیں صفیہ تو نہیں؟ صفیہ کے آنے پر سارا محلہ جمع ہو گیا۔ اے کیا ہوا صفیہ کو؟ لو خامخواہ، اچھی بھلی تو ہے صفیہ۔ کیوں صفیہ، کیا تکلیف ہو گئی تجھے؟ صفیہ کے ہاتھوں کی مہندی اڑ چکی تھی، انگوٹھیاں میلی ہو گئی تھیں، رنگ زرد پڑ چکا تھا، لیکن ماتھے پر شکن موجود تھی۔ ایلی کو یقین نہ آتا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ سوچتا اگر صفیہ بیمار ہے تو اس کی تیوری چڑھی ہوئی کیوں ہے، وہ گھورتی کیوں ہے، بیمار گھورا تو نہیں کرتے۔ لیکن صفیہ واقعی بیمار تھی۔ لوگ روز اس کی عیادت کو آیا کرتے اور وہ چپ چاپ چارپائی پہ پڑی چھت کو دیکھتی رہتی۔ محلے والیاں اپنے اپنے انداز میں اسے پیار سے ڈانٹتی، اے ہے کس فکر میں ہے لڑکی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا پرہیز کا خیال رکھ اور بس، آپ ہی آرام آ جائے گا، تو خامخواہ فکر کرتی ہے۔ ان تسلیوں کے باوجود صفیہ کا چھت کو گھورنا نہ گیا۔ سارا دن وہ چھت کو تکتی رہتی اور حاجرہ اس کی چرپائی کے گرد یوں گھومتی رہتی جیسے حاجرہ شہنشاہ بابر ہو اور صفیہ اس کا بیمار بیٹا ہمایوں۔ شام کے وقت جب گرمی بڑھ جاتی تو حاجرہ صفیہ کو سہارا دے کر کوٹھے پہ لے جاتی تاکہ وہ کھلی ہوا میں آرام سے سو سکے۔ ایک رات جب وہ کوٹھے پر سو رہے تھے تو آندھی آ گئی اور ساتھ ہی بوندا باندی ہونے لگی۔ علی پور میں آندھیاں بہت آیا کرتی تھیں۔ چند منٹ کو تیز ہوا چلتی، بادل گرجتے، چھینٹیں پڑتے اور پھر مطلع صاف ہو جاتا۔ حاجرہ کا خیال تھا آندھی جلد ہی تھم جائے گی، اس لیے وہ صفیہ کو برساتی میں لے گئی، لیکن آندھی طوفانی صورت اختیار کر گئی تو حاجرہ گھبرا گئی۔ علی احمد، سعیدہ اور دادی پہلے ہی نیچے جا چکے تھے۔ اس کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ صفیہ کو نیچے لے جانا مشکل تھا۔ طوفان تیز تر ہو گیا، ہوا مکانوں اور دکانوں سے ٹکرا کر چیخنے لگی، بجلی کی کڑک سے کان پھٹنے لگے۔ ایلی اور فرحت ڈر کے رونے لگے۔ مریضہ بری طرح کراہ رہی تھی۔ برساتی میں کھلے محراب تھے جن پر پٹ نہیں لگے تھے۔ حاجرہ نے چلا چلا کر علی احمد، دادی اور سعیدہ کو آوازیں دیں، لیکن طوفان کی وجہ سے اس کی آواز نچلی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ صفیہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حاجرہ نے اسے ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے چارپائیاں کھڑی کر دیں اور ایلی اور فرحت سے کہا کہ انہیں تھامے رکھیں، مگر ہوا کے جھونکوں نے چارپائیوں کو اٹھا کے پٹخ دیا۔ دونوں بچے چارپائیوں کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرائے اور ڈر کے چیخیں مارنے لگے۔ دفتن ان کی نگاہ مریضہ پہ جا پڑی۔ وہ دیوانوں کی طرح سر ہلا رہی تھی، اس کا سر اور آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ہل رہے تھے۔ روتے ہوئے بچے سہم گئے۔ بادو بارہ کے اس طوفان کی نسبت وہ طوفان جو مریضہ کے سینے میں چل رہا تھا کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ حاجرہ گھبرا کے چلائی، میں جاتی ہوں، کسی کو بلا کے لاتی ہوں۔ صفیہ کا سر انکار میں اور بھی شدت سے ہلنے لگا۔
پھر ایک ساتھ کے لیے اس کا سر تھم گیا، اس کی آنکھوں کی بھیانک مردنی کم ہو گئی۔ اس نے ہاجرہ کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، میں نے تیری قدر نہ کی۔ چند ساتھ کے لیے اس نے نگاہیں ہاجرہ پہ جمائی رکھیں، پھر اس کی آنکھوں سے ایک موٹا سا آنسو ڈھلک آیا اور گال سے پھسل کر بالوں میں چلا گیا۔ پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور بازو لٹکنے لگا اور سر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ایلی نے خوف سے چیخ مار دی، اماں! ہاجرہ نے سر پیٹ لیا، صفیہ! صفیہ! طوفان تھم چکا تھا۔ بڑے کمرے میں صفیہ کی لاش پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد محلے والیاں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ صفیہ کا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کا جوڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایلی نے 2-3 بار صفیہ کی طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے صفیہ موت کا بہانہ کر کے پڑی ہو، جیسے ابھی اٹھ کے کہے گی، ایلی جا دودھ لا دے۔ صفیہ کی وفات پر ہاجرہ کئی دن روتی رہی۔ اسے رہ رہ کر صفیہ کا فقرہ یاد آتا کہ میں نے تیری قدر نہ کی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں فخر بھری چمک لہراتی اور گالوں پہ آنسو بہنے لگتے۔ برسوں کی خدمت گزاری کے بدلے یہ فقرہ ملا تھا کہ میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ ہاجرہ اس فقرے کو تمغے کی طرح سینے پہ لگائے پھرتی تھی۔ اس ایک فقرے کی خاطر وہ ایک بار پھر عمر بھر کسی کی خدمت گزاری کر سکتی تھی۔ صفیہ کی موت سے کسی کے روزمرہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایلی اسی طرح ارجمن سے اینکر اینڈی ماباؤں کی تفصیلات سمجھتا رہا، محلے کے جوانوں کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں جاتا رہا، جلیل اور رفیق کے ساتھ جھاڑو دینے والی لڑکی کی شوخیوں کو دیکھتا رہا اور دادی کے ساتھ لپٹ کے سوتا رہا۔ ہاجرہ پہلے کی طرح سارا دن باورچی خانے میں برتن مانجتی، کھانا پکاتی اور علی احمد کی چلمیں بھرتی رہی۔ فرحت حسب معمول گھر کے کام کرنے کے علاوہ سہیلیوں کے گھر کے چکر لگاتی رہی، اور دادی پہلے کی طرح گھٹنوں میں سر دیے چولہے کے پاس بیٹھی رہی، اور سیدہ اسی طرح خاموشی سے تنکوں سے زمین کریدتی رہی، اور علی احمد پھٹی ہوئی دھوتی باندھے ڈیسک پر رکھے رجسٹر میں لکھتے رہے۔ ڈیوڑی میں بچے اسی طرح کھیلتے رہے اور بڑیاں انہیں گھورتی رہیں۔ محلے کے بوڑھے پہلے کی طرح نماز ادا کرنے کے بعد سر لٹکائے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، اور صفدر دادی کی دیوار پر پھینکنے کے لیے پٹاخے تیار کرتا رہا۔ پھر ایک دن مہمان آ گئے۔ اماں برکتے کی آواز آئی، ہاں ہاں یہی مکان ہے، چلی جاؤ۔ چاچی حاجہ کی آواز آئی، اے ہے بچیوں، تمہارا اپنا محلہ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مائی جیواں بولی، کون آیا ہے چاچی؟ علی احمد کے مہمان آئے ہیں۔ علی احمد کے نام پہ دادی چونکی، دیکھ تو لڑکی کون آئے ہیں، شام کوٹ سے تو نہیں آئے، صفیہ کے میکے والے۔ علی احمد قلم کو ڈیسک پہ رکھتے ہوئے بولے، کون آیا ہے؟ پھر حسب عادت جلدی سے قمیص پہننے لگے۔ ہاجرہ باورچی خانے سے نکل کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی سے پرنم ہو رہی تھیں، شاید مہمانوں کے آتے ہی صفیہ کی موت پر اظہار افسوس کرنا پڑے۔ ایلی سہم کے کھڑا ہو گیا۔ فرحت اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ سب سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیوں سے ہلکے ہلکے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں، جیسے اسکول کی لڑکیاں ہنستی ہیں۔ ایک کہہ رہی تھی، تم چلو آپا، دوسری بولی، تو چل آگے۔ پھر کوئی سریلی آواز میں ہنس پڑی۔ دادی بولی، اے ہے کون ہے، آ جاؤ نا اوپر۔ 2 لڑکیاں دروازے میں آ کھڑی ہوئیں۔ سلام کہتی ہوں، فرحت کہاں ہے؟ ہائے، فرحت چلائی، یہ تو سارا صبورہ ہیں، اور بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ احاطے سے عورتوں نے پوچھنا شروع کیا، کون آیا ہے؟ دادی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، لڑکیاں ہیں، اپنی فرحت سے ملنے آئی ہیں۔ اچھا، فرحت کی سہیلیاں ہیں؟ اپنی ہی بچیاں ہیں، اللہ عمر دراز کرے۔ دادی نے فخر سے کہا، بڑی دور سے آئی ہیں خیر سے۔ نیچے سے آواز آئی، ہاں سہیلیاں جو ہوئیں، اچھا کیا جو ملنے آ گئیں۔ چند ساتھ میں یہ خبر محلے بھر میں پہنچ چکی تھی۔ جیسے تالاب میں پتھر پھینکتے ہی چھوٹی چھوٹی لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، ایسے ہی دیر تک محلے میں لہریں ناچتی رہیں، پھر سکون طاری ہو گیا۔ لیکن علی احمد کے گھر میں دبا دبا طوفان ابھر رہا تھا۔ بڑے کمرے میں ہاجرہ، فرحت، سارا صبورہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ہلکے ہلکے لطیف کہکہے گونج رہے تھے، ایسے رنگین کہکہے جو محلے کے کسی گھر سے کبھی سنائی نہ دیے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھے علی احمد قمیص پہنے بار بار چور نگاہوں سے جھانکتے، پھر حقے کا کش لینا شروع کر دیتے، پھر ایک دم اضطراب سے کھانستے اور آواز دیتے، ایلی کی ماں، حقہ بھر دو۔ پھر قلم اٹھا کر لکھنے کی کوشش کرتے اور پھر کھانسنے لگتے۔ ایلی کی ماں، کون آئی ہیں؟ لڑکیاں ہیں، دوراہے سے آئی ہیں۔ اچھا، دوراہے سے؟
دوراہے میں یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ پھاٹک والے محلے میں۔ اچھا اچھا، کون سا مکان تھا ان کا؟ سبز کھڑکیوں والا۔ ارے تو یوں کہو نا، اپنے قاضی اظہر حسین کی بیٹیاں ہیں۔ لو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو اپنے ہی ہیں۔ ہی۔ جب ہم دورے پر جایا کرتے تھے تو ان کے گھر ہی رہا کرتے تھے۔ بڑے اچھے تعلقات تھے قاضی صاحب سے۔ ہی۔ ان کے بولنے کے دوران دادی ان کی قمیض کو گھور گھور کے دیکھتی اور آہیں بھرتی رہی۔ ایلی بھی ان کی قمیض کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی کے آنے پر وہ قمیض پہنا ضرور کرتے تھے، مگر مطمئن ہو کر جلد ہی اتار بھی دیتے تھے اور اپنے کام میں لگ جاتے تھے، لیکن آج انہوں نے قمیض اتاری نہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چلم ہاتھ میں لیے چولہے کی طرف آ گئے۔ وہ چلم بھرنے کے لیے ایلی یا حاجرہ کو آواز دیا کرتے تھے، اس وقت خود بھرنے آ گئے تھے۔ ہی، وہ ہنسنے لگے اور با آوازیں بلند بولے، اپنے قاضی اظہر کی بیٹیاں ہیں؟ ایک مرتبہ ہم قاضی صاحب سے ملنے گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کمرے کی طرف چل دیے جس میں لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ قاضی صاحب بڑے تپاک سے ملے، وہ کھڑکیوں والا مکان تھا نا؟ وہ کمرے کے اندر آ گئے۔ اچھا، تم ان کی بڑی لڑکی ہو؟ سارا ہو تم؟ فرحت کی ہم جماعت ہو؟ اور یہ صبورہ ہے؟ اچھا، تو قاضی صاحب کا اب کیا حال ہے؟ ایلی بھائی بھاگ کر جا اور بوتلیں لے آ، کچھ اور بھی لے آنا۔ ادھر آؤ نا سارا، انہیں ادھر لے کے آؤ ایلی کی ماں۔ ہی۔ بہت ہی بھلے آدمی تھے ان کے ابا، ہمارے تو دوست تھے۔ حاجرہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بلا کا اضطراب تھا۔ فرحت کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ علی احمد کی ہی کی آواز جاری تھی۔ شام کو ارجمن نے آواز دی، ایلی آیا، وہ چلایا، لیکن جانے کیوں ارجمن اس کا انتظار کرنے کی بجائے اوپر آ گیا، حالانکہ عام طور پر وہ ان کے گھر آنے سے گریز کرتا تھا۔ سلام دادی، ایلی گھر ہے کیا؟ اس نے چوری چوری دالان کی طرف دیکھا جہاں سارا اور صبورہ بیٹھی تھیں، پھر دروازے کے باہر ایسے مقام پہ کھڑا ہو گیا جہاں دالان میں بیٹھی لڑکیاں اسے اچھی طرح دیکھ سکیں۔ پھر اس نے جیب سے ریشمی رومال نکالا اور اسے گردن پہ پھیرنے لگا۔ دادی بولی، آ بیٹھ جا۔ ارجمن نے چوری چوری کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں دادی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پھر شعر گنگنانے لگا۔ ایلی حیران کھڑا تھا کیونکہ ارجمن جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو ایلی دیکھتا رہا، پھر چپکے سے اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ ارجمن بولا، ایلی تمہارے پاس وہ کتاب ہے؟ ایلی نے پوچھا، کون سی؟ بھائی وہی جو کل ماسٹر صاحب پڑھا رہے تھے، کیا نام ہے اس کا؟ پھر دبی دبی آواز میں بولا، واہ کیا چیز ہے۔ پھر دادی کو سنانے کے لیے بلند آواز سے بولا، ہاں بھائی وہی کتاب جس میں سے آج سوال کرنے ہیں۔ پھر ایلی سے بولا، بڑا والا نہیں، چھوٹا ایڈیشن دیکھو، گلابی گلابی، کیا چیز ہے ایلی، واہ۔ ایلی کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کس کتاب کی بات کر رہا تھا، لیکن دادی مسلسل ارجمن کو اور اس کے ریشمی رومال کو گھور رہی تھی۔ دفتن ارجمن نے دادی کی کڑی نگاہوں کو محسوس کیا اور بولا، اچھا ایلی ذرا ہمارے گھر آؤ نا۔ ابھی ارجمن گیا ہی تھا کہ رفیق آ گیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ گھر میں مہمان ہیں۔ وہ زیر لب بولا، پھپھی کہاں ہیں؟ شاید ادھر ہوں، یہ کہتے ہوئے دالان میں داخل ہو گیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ اوہ معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس نے معذرت کی اور واپس جانے لگا۔ حاجرہ نے آواز دی، رفیق؟ جی پھپھی۔ وہ رک گیا اور ایک سرسری مگر بھیگی سی نظر سارا اور صبورہ پہ ڈالی۔ پھپھی میں پوچھ رہا تھا سودا لانا ہے؟ حاجرہ نے جواب دیا، سودا تو نہیں چاہیے۔ رفیق جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ علی احمد کمرے سے نکلے، وہ بات تو میں بتانا ہی بھول گیا جب، وہ کہتے کہتے چلم اٹھائے آئے اور چولہے کے قریب آنے کی بجائے سیدھے دالان میں گھس گئے۔ جب قاضی صاحب کے مکان پر ہم گئے تھے، ادھر آؤ نا سارا صبورہ، تمہیں وہ بات سنائیں۔ اس کمرے میں آؤ نا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ قاضی صاحب کے گھر کو تو ہم اپنا ہی گھر سمجھتے تھے، تم کیوں شرماتی ہو، آ جاؤ۔ وہ کھڑے ہنسے جا رہے تھے۔ بھائی فرحت، یہ تمہارے کہے بغیر نہیں آئیں گی۔ ٹھیک تو ہے بھائی، یہ آداب طور طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ جب تک میزبان نہ کہے کیسے آئیں؟ آخر بڑے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، کون نہیں جانتا ان کے گھرانے کو۔ اچھا تو فرحت، تم ہی انہیں ساتھ لے آؤ نا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔